وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحدیث۔ 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی، بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے، ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں۔ نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو۔ اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے۔
کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش پہ نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی, آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ
بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ وہی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے. سمجھتے نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, وہ تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے, اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو, اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے, دن میں 5-6 کپ کافیوں کے پی پی کے, اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ. کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے, اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, یہ جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو. سمجھتے ہو؟ پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے.
لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار.